السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث ثقلین غوث یزدانی پیران پیر حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی عجیب و غریب ملاقات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: تاج والے کی عظمت پہ صد سلام، تاج دین تاج ملت پر صد سلام، جو سراج منیرہ کی تفسیر ہے ایسے برج ولایت پہ صد سلام، دشت واقعی کو رشک ارم کر دیا ان کے قدموں کی برکت پہ صد سلام، جن کی ٹھوکر نے مردوں کو دی زندگی ان کی شان کرامت پہ صد سلام، ان کے بابا علی اور نانا نبی ایسی شان کرامت پہ صد سلام، جس کے دیدار سے یاد آئے خدا ایسی نورانی تربت پہ صد سلام، تاجیہ سلسلہ سے جو منسوب ہیں ان غلاموں کی قسمت پہ صد سلام، جن کے در کا رہے منگتا فرید حزین ان کے دستے سخاوت پہ صد سلام۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے حضرت بابا کلندر اولیاء، جن کو کلندر بابا اولیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضور بابا صاحب سرکار کے بارے میں چند باتیں لکھی ہیں، جیسے کہ ان کا فرمان ہے کہ جب بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت میں استغراق پیدا ہونے لگا، انہی دنوں کا ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حضور بابا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اگلے دور کی بنیاد ڈالی۔ یہ تب کی بات ہے جب بابا صاحب سرکار فوج میں ملازم تھے۔ حضور بابا صاحب کی ڈیوٹی اسلحے کے ذخیرہ پر لگائی گئی تھی۔ ایک رات 2 بجے جب بابا صاحب اسلحے کے ذخیرے پر پہرا دے رہے تھے، انگریز کیپٹن اچانک معائنہ کے لیے آ گیا۔ بابا صاحب کو تندہی سے پہرا دیتے دیکھ کر واپس ہوا تو نصف فرلانگ کے فاصلہ پر ایک چھوٹی سی مسجد اس کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ مسجد کا صحن چاندنی رات میں بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرا دیتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے وہ یہاں پر خشوع و خضوع کے ساتھ صحن مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اسلحہ خانہ واپس آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا، ہالٹ! کیپٹن آگے بڑھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپاہی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کچھ کہے بغیر اس نے پھر سے مسجد کا رخ کیا، جہاں وہ سپاہی پھر سے نماز میں مشغول دکھائی دیا۔ انگریز کیپٹن حیران رہ گیا۔ بابا صاحب اسی طرح محو عالمیت میں مصروف عبادت ہیں۔ وہ ایک بار پھر تصدیق کے لیے اسلحہ خانہ پہنچا تو بابا صاحب کو ڈیوٹی پر موجود پایا۔ دوسری بار مسجد جا کر پھر دیکھا تو وہی منظر دیکھا کہ سپاہی انتہائی انہماک انداز سے اپنی عبادت کر رہا ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ دوسرے روز اس نے اپنے بڑے افسر کے سامنے حضور بابا صاحب کو طلب کر کے کہا، ہم نے تم کو رات 2 جگہ پر دیکھا ہے، ہم سمجھتا ہے تم خدا کا کوئی خاص بندہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضور بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا۔ سرکاری وردی اور دوسرا سامان کیپٹن کے سامنے لا کر رکھا اور اپنے مخصوص مدراسی لہجے میں یوں فرمایا، لو جی حضرت، اب 2 نوکریاں نہیں کرتے جی۔ یہ کہہ کر بابا صاحب جذب و جلال میں فوجی احاطہ سے باہر نکل آئے۔ کامٹی میں رشتہ داروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ حضور بابا صاحب سرکار پر پاگل پنے کا دورہ پڑ گیا ہے اور انہوں نے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ نانی بے تاب ہو کر ساگر آئیں اور دیکھا کہ نواسے پر بے خودی طاری ہے۔ وہ بابا صاحب کو لے کر کامٹی آ گئی۔ دماغی مریض سمجھ کر ان کا علاج شروع کیا گیا، لیکن کوئی مرض ہوتا تو علاج کارگر ہوتا نا۔ 4 سال تک بابا تاج الدین سرکار پر جذبہ اور استغراق کا شدید غلبہ رہا۔ لوگ ان کو مخبوط الحواس سمجھ کر چھیڑتے، تنگ کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجذوبانہ کیفیات میں ہوش کے اشارے اور ولایت کا رنگ دیکھ کر بابا صاحب کا احترام کرنے لگے۔ اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین سرکار نے کسی خاص شخص یا کسی خاص شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔ معتبر ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو میں آپ کا پیر و مرشد کوئی نہیں۔ پھر بھی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت ثابت ہے۔ ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں اور دوسرے سلسلہ چشتیہ کے بابا داؤد مکی ہیں۔
حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہی بزرگ ہیں جو بابا صاحب کے زمانہ تعلیم میں ایک مرتبہ جب مکتب میں آئے اور استاد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ لڑکا یعنی بابا تاج الدین سرکار پڑھا پڑھایا ہے، اسے آپ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری کا مزار کامٹی اسٹیشن کے بالکل پاس ہے۔ نوجوانی کے زمانہ میں بابا تاج الدین سرکار حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے وصال کے قریب بابا صاحب سرکار ان کے پاس آئے اور اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی حضور بابا صاحب سرکار کو پلا دیا۔ بابا داؤد مکی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیر سے خلافت ملی تھی۔ بابا داؤد مکی مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں وصال پایا۔ ان کا بظاہر کوئی خلیفہ نہ تھا۔ بابا داؤد کے وصال کے کچھ 4 سال بعد جب بابا تاج الدین فوجی ملازمت کے سلسلہ میں ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال ریاضت اور مراقبے میں گزارے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضور بابا صاحب سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ولی ہند کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ مراقبہ میں تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک سے ایک طرف سے ظاہر ہوئے، دوسری طرف سے ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ظاہر ہو گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کر دیا۔ اتنے میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی بھی ان کی جانب بڑھے۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے بآواز بلند کہا، معین الدین فوراً بابا تاج الدین سرکار کے بغلگیر ہو جاؤ۔ آپ کا معانقہ کرنا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اچانک حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ اپنے اصل عالم میں واپس آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے کہا میں محی الدین ہوں۔ پھر کہا کون ہے؟ کہا میں معین الدین ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا غلام ہوں، میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا غلام ہوں، اس لیے میں محی الدین بھی ہوں اور میں معین الدین بھی ہوں۔ اس طرح ایک اور روایت آپ سے یہ بھی جوڑی جاتی ہے کہ بابا تاج الدین سرکار کو حضرت عبداللہ شاہ کی قربت حاصل ہوئی اور نسبت چشتیہ بابا داؤد مکی کے مزار پر منتقل ہوئی، لیکن بابا صاحب کی تعلیم و تربیت خود جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے